جتنے بھی وہ رسا ہیں ان میں اللہ نے ان کا حق مقرر کیا ہے، اور یہ حصے اللہ نے قرآن مجید میں بتائے۔ ہر ایک کا حصہ کتنا ہے، اولاد کا کتنا ہے، والدین کا کتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے، میاں کا کتنا ہے، بہن بھائیوں کا کتنا ہے، سب کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقرر کیا، اور اس میں تبدیلی یا اس کی خلاف ورزی یہ گناہ ہے، اور انسان کے لیے بہت زیادہ عذاب اور عقوبت کا باعث ہے۔ اگر انسان جو اس کا حصہ نہیں بنتا اور اگر وہ لے لیتا ہے زبردستی، تو یہ قیامت والے دن بلکہ مرنے کے بعد اسے اس کا حساب دینا ہوگا، اور وہاں پر اس کا حساب دینا مشکل۔ تو دو باتیں، ایک تو وراثت میں اللہ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہے، تو وراثت میں ہر ایک کو اپنے حصے کے مطابق لینا چاہیے، اس سے زیادہ وہ نہیں لے سکتا، یا کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا یہ بھی گناہ ہے، حرام ہے۔ بعض دفعہ بہنوں کو حق سے محروم کر دیتے، بیٹیوں کو حق سے محروم کر دیتے، یہ گناہ ہے، درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب کسی نے یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا ہے، تو میں نے کہا، ایک دو بندوں نے یہ پوچھا، تو میں نے چاہا کہ آج اس مختصر وقت میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہے کہ ایک گھر میں 2-3 بھائی ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، ایک بھائی کمانے والا ہوتا ہے اور باقی کمانے والے نہیں ہوتے۔ جیسے عام طور پر کوئی باہر چلا گیا ہے غیر ملک میں، وہاں پر وہ کماتا ہے، اور باقی گھر والے جو ہے وہ سارے اس کی کمائی پر چلتے ہیں، یا تھوڑا کاروبار ہوتا ہے۔ اب جب وہ اپنی مثلاً کمائی سے کوئی جائیداد بناتا ہے، کوئی اور چیز بناتا ہے، وہاں سے وہ پیسہ بھیجتا ہے اور اپنی کوئی جائیداد بناتا ہے، تو وہ پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ جب وہ پھر سارا مال تقسیم ہوتا ہے تو اس نے جو اپنی ذاتی کمائی سے جو جائیداد بنائی ہوتی ہے وہ بھی سب ورثہ میں برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے، یعنی اسی حساب سے، اور وہ چاہے یا نہ چاہے وہ بندہ کہ یہ میرا ملکیت ہے، لیکن وہ سب باقی بھائیوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، جبکہ اس کی مرضی نہیں ہوتی۔ اگر تو وہ راضی ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر لوگ راضی نہیں ہوتے، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اسی طرح چلتا ہے، یہ ہماری روایت ہے، یہ ہماری روایت ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بھائی جو جس نے ذاتی طور پر اپنا کمایا ہے وہ اس کی ملکیت ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہ یہ حصہ دوسروں کو دیا جا سکتا ہے، نہ اس کی مرضی کے بغیر کسی اور کو خرچ کیا جا سکتا۔ ہاں اس کی اجازت ہے، اس کی مرضی ہے، وہ راضی ہے، تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حتیٰ یہاں تک بھی وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ اس کو اگر اس کی وہ جائیداد بنی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں تمہاری وہ جائیداد ہے، باپ کی وراثت سے اس کو حصہ نہیں دیا جاتا کہ تمہاری وہ جائیداد موجود ہے، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ باپ کی جائیداد میں سب حصہ دار ہیں، کوئی بھی کسی کو محروم نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے یہ گناہ ہے اور یہ ذمہ دار ہے، اور اس دنیا میں بھی قیامت میں بھی وہ ظاہر ہے کہ اس حصے کو دے گا، مگر یہ کہ وہ شخص راضی ہو جائے اور کہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سب سے راضی ہوں۔ تو پھر لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے، حتی دل سے راضی نہیں ہے، دباؤ کی وجہ سے، خاندانی دباؤ ہے یا کوئی جرگہ پنچایت اس نے کوئی اس طرح کے وہ فیصلے کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بیچارہ خاموش ہو جاتا ہے، تو یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے ظلم ہے اس شخص کے ساتھ، اور اس کے مال کو غصب کرنا ہے، یہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں۔